اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا، خبر۔ اسلام کی بنیاد 3 حقیقتوں پر رکھی گئی ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ پارہ 30 میں زیادہ تر زور عقیدہ آخرت کو دلوں میں بٹھانے پر صرف ہوا ہے۔ ان صورتوں میں آخرت کے مضامین پر دلائل کا تکرار ہے، جس میں جگہ جگہ آخرت کے ساتھ توحید و رسالت کا تذکرہ ہے، اور انفس و آفاق کے مختلف گوشوں سے استشہاد کیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا تذکرہ انسانی زندگی اور دنیا میں اس کی افراط و تفریط پر مبنی روش کے خلاف بہت بڑے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انسان کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ عارضی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، تو وہ دنیا میں ذمہ دارانہ زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں وہ جس قسم کا پرچہ حل کرے گا، آخرت میں اس کے مطابق ہر نفس کو اپنے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ سورہ نبا میں آیت 1 تا 5 میں بہت زوردار انداز میں قیامت کے بارے میں اس وقت جو اختلاف کیا جا رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور یہ جھگڑنے والے کل خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس ہولناک خبر میں کتنی صداقت ہے۔ قرآن حکیم اپنی بات کو دلیل سے منواتا ہے۔ نمبر 1، آخرت کا آنا لازمی ہے۔ نمبر 2، اگر آخرت برپا نہ ہو تو یہ دنیا کا کارخانہ ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا منکر اور اللہ کی صفات کا صحیح علم نہ رکھتا ہو۔ نمبر 3، اللہ کی صفات۔ نمبر 1، نظام ربوبیت۔ نمبر 2، نظام رحمت۔ اور نمبر 3، نظام عدل۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت برپا ہو۔ چنانچہ آیت 6 تا 16 میں انہی دلائل کو پیش کر کے غفلت کے مارے ہوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ آیت 17 میں تذکرہ ہے، بلا شبہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ ایک قادر مطلق کے حکیمانہ نظام سے کارخانہ ہستی کی مختلف نوع اشیاء، مخلوقات اور ان کی ضرورتوں کے لیے زمین پر ایک عظیم منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس میں ہر مخلوق اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی پرداخت کے لیے استعداد رکھی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے ماحول سے خود آہنگ ہو کر اپنی اپنی منزل مقصود تک پروان چڑھ سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے نمبر 1، زمین، جو انسانی زندگی کا گہوارہ ہے، اور پہاڑوں کی منظر کشی کی گئی ہے تاکہ ہر انسان اپنے علمی اور فکری استعداد کے مطابق اس کی حقیقتوں کا ادراک کر سکے۔ دوسرے، انسانی نفوس اور اس کے اسرار و رموز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بقائے نسل اور اس کے تسلسل کے لیے ازدواجی زندگی کے اختلاط، راحت و سکون، لذت و آسائش میں جو جدت و تنوع ہے، ہر نفس اس کا ادراک رکھتا ہے۔ تیسرے، پھر انسانی جسم اور اس کی فطری و طبعی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے رات کو سکون اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ رات و دن کی آمد و رفت بھی تکمیل ذات کے لیے روشن نشانیاں رکھتی ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر دیکھیے، اب تمام مخلوقات کی نشانیوں کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پانی سے لدے ہوئے بادلوں کے نظام کا مشاہدہ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جن کی بدولت روشنی و حرارت اور زندگی کی جملہ ضروریات کی چیزیں، غلہ، نباتات، ہر قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے باغ وغیرہ میسر ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی نہیں کہ جس قادر مطلق نے یہ نظام بنایا وہ قیامت اور آخرت برپا کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ یقیناً وہ فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ آ کر ہی رہے گا۔ کوئی آج اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے، جس دن سور پھونکا جائے گا، جہاں جہاں جو مرا ہوگا، فوج در فوج اپنا زندگی کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب موجودہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہی آسمان جو نہایت مضبوط و مستحکم ہیں، دروازے دروازے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
آیت 21 تا 30 میں نفخ صور اور حشر کے تذکرے کے بعد اللہ کے باغیوں سرکشوں کے انجام کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جو لوگ حساب دینے کی توقع نہیں رکھتے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ہر ایک کا کیا دھرا لکھا ہوا ہے، ان کی خبر لینے کے لیے جہنم گھات میں ہے۔ آیت 31 تا 36 میں متقی اور اللہ کی فرما بردار بندوں کے لیے کامیابی کا صلہ یعنی جنت کی نعمتوں کی تصویر یوں بیان ہوئی ہے: باغات، انگور، نوخیز پیکرے، حسن و جمال، ہمسن لڑکیاں، چھلکتے جام، وہاں کوئی لغو بات نہ سننے میں آئے گی اور نہ ہی کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ رد و قد ہوگی۔ یہ صلہ رب کی طرف سے فراواں بخشش جنت کی نعمتوں کی شکل میں، جس کو ضمیر دیکھتا اور شعور کو ادراک حاصل ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہم ان باتوں کی خوبی اور رعنائی محسوس کرتے ہیں۔ اب اس صورت کا آخری منظر سامنے آتا ہے۔ بحث و اختلاف کرنے والے کرتے رہیں، یہ جزا و سزا کا منظر باغیوں اور سرکشوں کو سزا اور متقی انسانوں کو جو اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھ کر دنیا میں آخرت درست کرنے کی فکر میں رہے، ان کی جزا تمہارے آقا و مالک کی طرف سے ہے، جو پوری کائنات زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب اور رحمان ہے۔ یہی نظام ربوبیت پر محیط ہے جو دنیا اور آخرت پر چھائی ہوئی ہے، اور اس پر اس کی رحمت کا پرتو ہے۔ سزا و جزا بھی رحمان کی رحمت کے سرچشمے ہی سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں اللہ عز و جل کی عدالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ خدا کی رحمت کے ساتھ یہ عظیم حقیقت یعنی وہ دن ایک خوفناک دن ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بلا اجازت بات نہ کر سکے گا، بشرط یہ کہ وہ بات صحیح ہو، اور جس کے حق میں سفارش کا اذن ہوگا اسی کو اجازت دی جائے گی۔ اللہ کے حضور سب کے سب ساکت و صامت کھڑے ہوں گے۔ فضا خوف و ہیبت، جلال اور وقار سے معمور ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جو یقیناً آنا ہے۔ یہ سخت جھنجھوڑ ان کے لیے ہے جو اس کے آنے میں شک کر رہے ہیں۔ اب بحث و اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس عمر کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی اب بھی مہلت ہے، قبل اس کے کہ دوزخ تمہیں شکار کر لے۔ تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو بالکل قریب آ لگا ہے۔ یہ دنیا تمام کی تمام ایک مختصر سفر کی مانند ہے۔ اب چند روز کی مہلت باقی ہے۔ یہ انداز بیاں خوف و ندامت سے لبریز ہے۔ اس وقت انسان یہ سب منظر دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا اور مٹی ہوتا، اور اس شدید اور ہیبتناک صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ان کا یہ موقف نبا عظیم کے بارے میں شک اور بحثیں کرنے والوں کے برعکس ہوگا، اور اسی دنیا کے بارے میں ہوگا جس پر وہ فریفتہ اور عارضی زندگی کے فوائد کے لیے تمام وسائل اور اپنی تمام توانائیاں صرف کر رہے تھے۔